بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کے 2 عشرے ختم قریب کے ہیں، اور آخری عشرہ جو رمضان المبارک کا لب لباب ہے اور رمضان کی جان کچھ ہی گھنٹوں کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، اور ان میں ایک بڑی عبادت اور بڑی فضیلت جو ہے وہ شب قدر کی ہے۔ اسی کے حصول کے لیے اور اس کو پانے کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ دیکھیے اللہ رب العزت کا کس قدر عظیم نعمتوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آج کسی شخص کو اگر کسی لیڈر اور حکمراں کی کوٹھی پر چند دن رہنے کی اجازت مل جائے تو وہ اسے بہت ہی فخر کی چیز سمجھتا ہے، اور جگہ جگہ اس کو عظیم عزت افزائی جان کر اتراتا پھرتا ہے۔ تو کیا اللہ کے دربار میں اگر اس مبارک مہینے میں پڑے رہنے کی دولت نصیب ہو جائے اور شب قدر میں عبادت کی سعادت یقینی طور پر حاصل ہو جائے تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس سے جتنی بے رغبتی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مردوں کے لیے مسجد جماعت میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مردوں کے لیے اس مسجد میں اعتکاف کیا جائے گا جس میں 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن حالات کی بنا پر اور ملک میں جو حالات ہیں، پوری دنیا میں جو بیماری کی ایک وبا ہے اور ایک عام بیماری ہے، اس لیے مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ گھر کے کونے کو اور گھر کے کمرے کو جس کو انہوں نے نماز کے لیے طے کیا ہے، مقرر کیا ہے، وہیں پر اعتکاف کی نیت بیٹھ جائے تو انشاءاللہ ان کو بھی مسجد کی برابر ہی ثواب ملے گا۔ مسجد میں وہی لوگ اعتکاف کر لیں جو مسجدوں میں تراویح ادا کر رہے ہیں۔ ہر آبادی میں، ہر بستی میں کم از کم ایک شخص کا اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر کسی ایک شخص نے بھی یہ سنت ادا نہیں کی تو پوری آبادی والے سنت کے چھوڑنے کے گنہگار ہوں گے۔ اگر آبادی میں، بستی میں ایک شخص بھی اعتکاف کر لے گا تو ساری بستی والوں کی طرف سے سنت کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اعتکاف کے درمیان معتکف کو کن کن چیزوں کے لیے اور کس کس ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت ہے؟ معتکف اگر قضائے حاجت کے لیے مسجد سے باہر جائے، اور ظاہر سی بات ہے بیت الخلاء مسجد سے باہر ہی ہوتی ہیں، تو وہ جا سکتا ہے، اس سے اس کے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یا غسل جنابت کے لیے ناپاکی کی حالت ہو گئی تو پاکی طہارت حاصل کرنے کے لیے نہانے کے لیے وضو خانہ جائے گا، غسل خانے جائے گا، تو اس سے بھی اس کے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی لیے اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ بلا کسی ضرورت کے مسجد سے باہر نہ نکلے۔ اگر بغیر کسی شرعی عذر کے اور شرعی مجبوری کے مسجد سے باہر نکلا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ عورتوں کے بھی چند مسائل ہیں۔ جس طرح مردوں کے لیے اعتکاف سنت ہے، اسی لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ گھر کے اندر جس جگہ کو، جس کونے کو اور جس کمرے کو انہوں نے نماز کے لیے طے کیا ہوا ہے، وہ وہیں پر اعتکاف کی نیت کر لیں، اور وہیں پر اللہ کا کلام کی تلاوت، ذکر و اذکار، نماز کی پابندی، تسبیحات کی پابندی وہیں پر کریں۔ اگر وہ بھی بلا کسی ضرورت کے اس کمرے سے یا اس کونے سے باہر آئیں گی
صحن میں گھر کے آنگن میں آئیں گی تو ان کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے اس بات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں عورتوں میں مشہور ہے کہ جب عورتیں اعتکاف کرتی ہیں تو کسی سے بول نہیں سکتی، اور گھر کے افراد سے بھی، گھر میں جو رہنے والے ہیں، بھائی ہیں یا شوہر ہے یا ان کے والد ہیں، کہ ان سب سے پردہ ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جن سے پہلے پردہ تھا ان سے آج بھی پردہ ہے، اور جن سے پہلے پردہ نہیں تھا ان سے اعتکاف کی حالت میں بھی پردہ نہیں ہے۔ اگر گھر کے اندر کام کرنے والوں کی کمی ہے، مثلا بیٹی اعتکاف میں ہے اور امی کو کام کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے، تو بیٹی کو چاہیے کہ اعتکاف کی جگہ پر بیٹھے بیٹھے وہ امی کے کام میں ہاتھ بٹا سکتی ہے۔ مثلا سبزی کاٹنا ہے یا کچھ سلائی کا تھوڑا بہت کام کرنا ہے یا کھانا بنانا وغیرہ، یہ کام کر سکتی ہیں، لیکن بلا کسی ضرورت اور بغیر کسی ضرورت کے اس طرح کے کاموں میں دخل اندازی نہ کریں۔ صرف اپنی اعتکاف کی جگہ پر بیٹھ کر وہیں پر کچھ کام کر لیں، یا خالی وقت میں اللہ کو یاد کریں، ذکر و اذکار کریں۔ خاموش بیٹھنا کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں۔ اور رمضان کی اور اعتکاف کی، رمضان کی جو خاص عبادت ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ رمضان کا اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ خاموشی کو عبادت سمجھ کر مستقل خاموش رہنا، فضول لایانی بکواس کرنا اور خرید و فروخت کا سامان مسجد میں لانا اعتکاف کو مکروہ بنا دیتا ہے، اعتکاف کی فضیلت کو گھٹا دیتا ہے۔ معتکف جس طرح آمنے سامنے کسی سے ضروری بات کر سکتا ہے، اسی طرح موبائل پر بھی ضروری بات چیت اس کے لیے جائز ہے، البتہ بلا وجہ اور بے ضرورت دنیاوی گفتگو سے ہر حال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ معتکف عورت کو، جو عورت اعتکاف میں ہے، اس کو ہر حال میں شوہر سے الگ رہنا لازم ہے۔ اعتکاف کے دوران بے حجابی کی باتیں، اس سے اعتکاف کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ اگر عورت کو دوران اعتکاف اس کے خاص ایام شروع ہو جائیں تو اس سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور بعد میں صرف اس دن کی قضا کرے گی جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے۔ پورے مخصوص ایام کی قضا اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ یہ عورتوں کے لیے بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ وہ گھر پہ بھی رہتی ہیں اور اعتکاف کر کر اعتکاف کی فضیلت بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ اور مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ گھر کے کسی کمرے کو، کسی کونے کو اعتکاف خانہ بنائیں اور وہاں پر اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ ان کو انشاءاللہ اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ ہر سال مسجدوں میں اعتکاف کرنے کا ثواب ملتا تھا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی